बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। शामी साहब, आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कराची पहुंचे वफ्द की सूरत में, और वहाँ पर उस हल्के में भी गए जहाँ से उन्होंने इंतखाब लड़ा था, और वहाँ पर मौजूद लोगों से खिताब भी किया जो मुतासरीन थे कराची की बारिशों से। लेकिन साथ साथ वो आसिफ अली जरदारी साहब से भी उनकी आज मुलाकात हुई। बिलावल हाउस वो पहुँचे थे वफ्द की सूरत में भी। मुलाकात के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आगे का लाहे अमल भी वाज़ेह किया, और ये तय हुआ कि कल राहबर कमेटी का इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में अकरम खान दुरानी साहब की रिहाइशगाह पर। तो उसके बाद फिर APC का कोई एजेंडा या उसकी कोई डेट सामने आ सकेगी। तो ये हमारा पहला मौजू है। साथ आज पंजाब सरकार ने अपनी 2 साला परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की है लाहौर में। यहाँ आप भी मौजूद थे उस महफिल में जहाँ आज उस्मान बुज़दार साहब ने, उनके वज़रा ने ये रिपोर्ट पेश की। और तीसरा, शेख रशीद साहब का हम जिक्र कर रहे हैं कुछ दिनों से, क्योंकि उनकी किताब लॉन्च होने वाली है इस इतवार को। तो उस किताब के कुछ दिलचस्प मुदर्रजात हैं, उस पर बात होगी। शेख साहब खुद भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे भी बात हम करेंगे, कुछ मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर भी उनकी राय लेंगे। सबसे पहले सर, शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात से हम प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। यानी मुलाकात हो गई शहबाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, राहबर कमेटी का कल इजलास भी होने जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, अपोजिशन मुत्तहिद होती आपको दिखाई दे रही है? जाहिर है अपोजिशन के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, उसे बिलाखिर मुत्तहिद होना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों बड़ी जमातें जो हैं उनकी मजबूरी है, और छोटी जमातें जो हैं वो तो मौलाना हजरत फजलुर रहमान की क़यादत में पहले ही यकजा हो चुकी हैं। तो एक बड़ा अलायंस जो है वो बन सकता है, उसकी तरफ रास्ते उस तरफ जा रहे हैं। और आज की जो मुलाकात हुई है ये एक बड़ी पेशरफ्त है, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जो हैं उनको एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। अगरचे कि हमारे शेख रशीद साहब तो ये कह रहे थे कि कराची की तामीर के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत सिंध की वो मिलकर काम करेंगे, और इस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत का एक रास्ता निकल आएगा, और मुस्लिम लीग नून जो है वो तन्हा रह जाएगी। ये एक इम्कान उन्होंने जाहिर किया था, और ये इम्कान जो है इस दिलचस्प तो है, और इसको रद्द भी नहीं किया जा सकता था आसानी से। जी हाँ। लेकिन अब जो हालात हैं वो इस तरफ बढ़ रहे हैं कि दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे से हाथ मिला लें। इससे पहले बिलावल भुट्टो जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुके हैं लाहौर में। जी। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर चुके हैं, और मौलाना फजलुर रहमान ने एक दफ़ा एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हुकूमत हमारे बगैर बन तो सकती है, चल नहीं सकती। तो अगर सारी अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो जाएं और कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाए मुल्क में, कहीं एक जगह जलसा, कहीं दूसरी जगह जुलूस, कहीं एक जगह हड़ताल, कहीं एक जगह हंगामा, तो एक रखना तो पड़ जाएगा ना। देखिए, एक बहुत बड़ा जो ट्रक होता है, भारी ट्रक मर्सिडीज का, एक छोटी सी जो कील होती है वो टायर पंचर कर देती है, और अगर टायर पंचर हो जाए तो वो ट्रक चल नहीं सकता जब तक कि टायर बदला न जाए। अच्छा। तो ऑपोजिशन जो है और हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात कार बेहतर बनाने की बात होती रहती है, वो इसीलिए है कि हुकूमत अपना काम करे, ऑपोजिशन अपना काम करे, वो हुकूमत का एहतसाब करे, हुकूमत अपनी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो दे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तारीखी तौर पर एक हंगामा बरपा रहता है, तनाज़ात रहते हैं। नहीं, बिल्कुल इस दौर में तो बहुत तल्खी है ना जी। इस दौर में तो कोई कॉमन एजेंडा ही सेट नहीं हो पा रहा, हालांकि फवाद चौधरी साहब तो कई बार हमारे प्रोग्राम में कह चुके। अच्छा सर, इससे पहले कि आप मजीद इस बात को जारी रखें, मैं ज़रा बयानात सुना लूँ आपको एहसन इकबाल साहब के, फरहतुल्लाह बाबर साहब के। जब आज शहबाज शरीफ साहब की बिलावल जरदारी साहब की मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, देखिए। दोनों जमातों ने फैसला किया कि कल जो
رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں شرکت کی جائے گی۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز کو بروئے کار لائیں جن سے ملک اس نقصان سے، اس تباہی سے اور اس آزمائش سے نکل سکے۔ ہم اپوزیشن جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اصولی طور پہ متفق ہیں کہ رہبر کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور رہبر کمیٹی اس کی تفصیلات طے کرے گی، جس کے نتیجے میں ملک کی اپوزیشن جماعتیں مل کر مستقبل کے لاہے عمل کا فیصلہ کریں گے۔ اس طرح اب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جس طرح گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ایسا احتساب چل نہیں سکتا۔ فیڈرل پارلیمانری سٹرکچر اگر اس کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو یہ فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ ایک نئی آواز اٹھائی جا رہی ہے صدارتی نظام کی۔ کون ہیں وہ لوگ جو صدارتی انتخابات، صدارتی نظام کا ڈول ڈال رہے ہیں؟ اور اس گفتگو دوران شامی صاحب احسن اقبال صاحب سے مولانا صاحب کے حوالے سے بات کی گئی تھی، انہوں نے کیا جواب دیا، دیکھیے۔ اپوزیشن جماعت کی قیادت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان نکلے تھے تو اس کو تنہا چھوڑ دیا گیا، وہ مایوس ہو کر اسلام آباد سے واپس لوٹے۔ اس کی اس طرح سے سپورٹ نہیں کی گئی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جو کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ کے پاس کیا ٹائم فریم ہے؟ وہ دیکھیں اپوزیشن، میری بات، وہ مولانا صاحب خود بتا چکے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا قصور نہیں ہے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ حسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں شامی صاحب جنہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا، اپوزیشن جماعتوں کا قصور نہیں ہے مولانا کے اس دھرنے کی جو بظاہر کہا جاتا ہے کہ اس طرح اہداف حاصل نہیں کر سکا جو وہ چاہتے تھے۔ یہ تو شاعری ہے نا جی 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 اور اسی لیے میں نے کہا آپ ذرا تشریف فرما دیں کہ مولانا دیکھیے بات یہ ہے سر، مولانا فضل الرحمان کا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ ان اسمبلیوں کو تسلیم نہ کیا جائے، اس حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے اور یہاں استعفے دے دیے جائیں اور تحریک چلائی جائے۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو انتخابات تھے 1977 کے، ان کے خلاف تحریک چلی تھی، اس وقت ایک دن کے لیے بھی اپوزیشن جس کا نام پاکستان قومی اتحاد تھا اس وقت، اور جو 9 جماعتوں پر مشتمل تھی اور جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی، پی این اے اس کا نام تھا، پاکستان قومی اتحاد، تو پاکستان نیشنل الائنس۔ اچھا، اب اپوزیشن ایک دن کے لیے بھی ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھی، ان کو تسلیم نہیں کیا، تحریک کا راستہ اختیار کیا اور بالآخر بھٹو صاحب کو اس مطالبے کو تسلیم کرنا پڑا۔ وہ اور بات کے بعد میں فنی نقطوں پہ الجھتے نوبت ماشاءاللہ تک پہنچ گئی۔ شامی صاحب یہ فرمائیں، ایک تو واضح فرق یہ ہو گیا نا پی این اے کی موومنٹ میں اور اب جو مولانا جو موومنٹ چلانا چاہ رہے ہیں اس میں، کہ تب تو اپوزیشن بیٹھی نہیں تھی جا کے اسمبلیوں میں۔ اس کے علاوہ کیا فرق ہے حالات میں اور سیاست میں، تب کی اپوزیشن میں اور آج کی اپوزیشن میں، جس کی وجہ سے آج کی اپوزیشن اس حد تک کامیاب نہیں ہو پائی جو پی این اے نے جو سکسیس لی؟ دیکھیے، جب آپ نے انتخابات کو تسلیم کر لیا، جی، جب آپ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تو حالات میں ایک جوہری فرق واقع ہو گیا۔ تو جب جوہری فرق واقع ہو گیا تو جو حکومت ہے وہ قانون کے تحت قائم شدہ حکومت ہے۔ بالکل۔ اب آپ نے جب اس کو ایک بار تسلیم کر لیا، اس سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے، آپ وہاں شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف ہو گئے اور عمران خان صاحب قائد ایوان ہو گئے، تو جب یہ دونوں میں یہ تقسیم ہو گئی تو پھر آپ اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم انتخابات کو مسترد کرتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا جوہری فرق واقع ہو گیا۔ اب بھی مولانا جو ہیں ان کے سٹیکس نہیں ہیں اسمبلیوں میں، ان کے پاس چند نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں۔ ہاں، ان کے پاس جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس میں حزب اختلاف کی قیادت جے یو آئی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر تحریک چلانے کی بات ہوتی ہے، حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نکلنے کی بات ہوتی ہے،
آپ حکومت سے نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں تو پہلا سوال جو آپ کے سامنے آ کھڑا ہوگا کہ آپ کو اسمبلیوں میں حصہ ہیں بیٹھے رہنا ہے بالکل بالکل یا وہاں استعفے دینے ہیں. صحیح ہے. اور اب اگر آپ اسمبلیوں میں بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے ہم حکومت کو نہیں مانتے تو پھر آپ کی بات میں وزن پیدا نہیں ہوگا. شامی صاحب شیخ رشید صاحب نے جوائن کر لیا پروگرام میں. اسمبلیوں سے باہر نکلیں گے تو پھر جو حکومت ہے صوبائی حکومت وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے جاتی رہے گی. تو یہ ایک بڑا ڈائلما ہے یا مخمصہ ہے یا بڑا ایک الجھاؤ ہے جس کو جب تک یہ اے پی سی سلجھائے گی نہیں ان کی گاڑی آگے نہیں چلے گی. اب شیخ صاحب وزیر ریلوے ہیں اس وقت گاڑی میں موجود ہیں. جی اس وقت ریل میں ہی موجود ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. ملک کے وفاقی پہلے ان سے پوچھتے ہیں سر میں ان کا کیا تبصرہ ہے. اسی نقطے سے لیتا ہوں لیکن میں ساتھ ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ ملکی سیاست پر جو شامی صاحب نے جہاں بات ختم کی اس پر تو شیخ صاحب سے ہم بات کرنے ہی جا رہے ہیں لیکن ساتھ خصوصی طور پر آج ہم نے زحمت یہ دی کہ ان کی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک اس اتوار کو اس کی باقاعدہ لانچنگ ہونے جا رہی ہے. اس کتاب میں کئی دلچسپ واقعات ہیں ملکی سیاست سے جڑے ان کی ذاتی زندگی سے جڑے ان پر بھی بات کریں گے. لیکن شیخ صاحب آپ کو سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب اے پی سی اور اپوزیشن پارٹیوں کے لاہے عمل کے اوپر بات کر رہے تھے. جی فرمائیں. شامی صاحب صحیح تجزیہ کر رہے ہیں. میں سن رہا تھا اے پی سی سے کچھ نہیں نکلنا کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفیٰ دینے کے موڈ میں نہیں ہے. اور جمعے کو جس دن عمران خان کراچی میں جائیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رنجش اور وہ تلخیاں جو پیپلز پارٹی سندھ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے اس میں کمی واقع ہو جائے. کیونکہ جو پاکستان کے خیرخواہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مسئلوں میں چاہتے ہیں کہ عملی طور پر بہتری ہو اور کراچی کے مسئلے ٹھیک ہوں ان کی رائے بھی یہی ہے کہ صوبے اور مرکز کو مل کر چلنا چاہیے. اگر کراچی میں جو میئر ہے ایڈمنسٹریٹر جب اب ہوگا اگر وہ باہمی دانش مندی سے اور انڈرسٹینڈنگ سے صوبے اور مرکز کی انڈرسٹینڈنگ سے جمعے کو یا ہفتے کو یا سوار کے دن آ جاتا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ بہت بڑا پیکج سندھ کو ملنے جا رہا ہے. اس صورت میں تو پھر ڈنٹ لگ جائے گا اپوزیشن کو. اپوزیشن میں ڈنٹ یہ ہے اپوزیشن کا صرف فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. باقی دو پارٹیاں نارمل ہیں اور دو پارٹیاں اس حد تک سینٹ میں وہ ضرور گئے ہیں ایف اے ٹی ایف کے لیے لیکن عملی طور پر سڑکوں پر آنے کے لیے کوئی میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کی جو صورتحال اب بن گئی ہے اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرنڈر اگر پولیٹیکلی تو اب ان کے لیے سرنڈر کرنا ہی بہتر ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے ہاتھوں میں آتی ہے. کیونکہ کل جب مریم صاحبہ گئیں کورٹ میں تو وہاں صرف نون لیگ کے وہی لوگ جو آج شہباز کے ساتھ ہوں گے دکھانے کے لیے لیکن عملی طور پر پارٹی جو ہے وہ کوئی شہباز شریف کا کیس سارے ہی سیاستدانوں سے سیریس کیس ہے اور یہی کیس حمزہ کا ہے. اس لیے ان کی سوچ میں اتنی تلخی ترشی اور جوڈو کراٹے کی صورتحال نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں رہتے ہوئے اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے اور جیسا شامی صاحب نے کہا کہ اگر اپوزیشن اسمبلیوں میں رہتے ہوئے کوئی سوچ رہی ہے کہ وہ سیاسی کردار ہوگا تو وہ کچھ نہیں ہوگا. پھر وہ فضل الرحمان صاحب کی لائن جو ہے وہ مختلف ہوگی. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ مشکلات پیدا نہیں کر پائے گی متحدہ اپوزیشن تو پھر کیا آنے والے دنوں میں آپ اے پی سی سے پہلے کوئی گرفتاریاں ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب؟ دیکھیں میں عمران خان کو مضبوط ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں کیونکہ ایک تھوڑا سا راستہ آیا تھا سعودی عرب کا وہ چین نے بیچ میں پڑ کے بہت سارا مسئلہ بہتر ہو گیا ہے اور جہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہاں ملک کے محسن اور ملک کے خیر خواہ اس کو بہتری کی کوشش کرتے ہیں. میں اپوزیشن کو کوئی کامیابی اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں تو دھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اسمبلیوں سے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو استعفیٰ دیتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اور جب تک یہ دو پارٹیاں استعفیٰ نہ دیں تو میں شامی صاحب سے متفق ہوں کہ پھر کچھ نہیں ہوتا. شامی صاحب یہ تو بات ہی ختم ہوگی یہاں پہ. شیخ صاحب یہ بتائیے آپ کی ایک طویل سیاسی زندگی ہے اور آپ نے ایک طالب علمی کے زمانے سے لڑک پن سے لے کے اب تک
बड़ा सरगर्म किरदार अदा किया है कौमी सियासत में, और अब अपने तजर्बात को आपने ज़ुबान भी दे दी है, कलमबंद किया है, आपकी किताब भी छप गई है और अनकरीब मंजर आम पर आ जाएगी। आप मुझे बताइए कि आपने अयूब खां के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया, फिर जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया, और आपको उस वक्त के जो हालात हैं, आज आप समझते हैं कि उस वक्त जो फैसले किए गए थे वो दुरुस्त साबित हुए? देखें शामी साहब, उस वक्त लोगों में जान थी, मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, एक चैनल होता था और अखबारात को दबा दिया जाता था। आज ना अखबारात दबते हैं ना चैनल दबते हैं, और हुकूमत गो के अपनी नुमाइंदगी हर चैनल में करती है, लेकिन फिर भी हुकूमत को शिकवा होता है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही और उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे ख्याल में फजलुर रहमान के अलावा कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। तो शेख साहब आप वाकई समझते हैं? आपने लिखा है कि आपने जब किताब छापी तो आपकी किताब के 100 सफ़ात मुस्लिम लीग नून की ने सेंसर कर दिए, और आपने कहा था कि मैं वो सफ़ात बाद में मंजर आम पर लेकर आऊंगा, लेकिन अभी भी आपकी किताब में वो शामिल नहीं है। तो वो सफ़ात कहाँ गए और उनमें क्या लिखा हुआ था ऐसा? शामी साहब, गुजारिश ये है कि अगर मैं एक वोट का लीडर हूँ, एक सीट है मेरी, सो मैंने अभी भी यहाँ कोई ऐसी सख्त बातें नहीं लिखी, लेकिन कोई इतना पसंद की निगाह से हुकूमत के हल्कों में नहीं देखा जा रहा। ये है कि यहाँ कोई शख्स सुनने के लिए तैयार नहीं है। शेख साहब क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, चूंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो सिग्नल ड्रॉप होंगे, दोबारा रब्ता करते हैं। शामी साहब ने जो मौजूद छेड़ रखा है ये बड़ा दिलचस्प है। शामी साहब, सवाल तो ये भी पैदा होता है ना, वो खैर किसी हद तक जवाब तो वो दे चुके, कि इस किताब से आपकी नज़र में शामी साहब क्या किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जो कुछ उन्होंने लिखा है? नहीं, देखिए शेख साहब ने लगी लिपटी रखी नहीं है। उन्होंने अपने बाज कुलीग्स के खिलाफ बारे में भी, बाज वजीरों के बारे में भी बड़ी बेतकल्लुफी से अज़ार ख्याल किया है, और यानी इस, और जो नवाज शरीफ साहब के बारे में भी और परवेज मुशर्रफ के बारे में भी उन्होंने ये लिहाज नहीं किया कि मैं कब किसके साथ था और किसके साथ नहीं था। जो उनकी एक राय थी या जो एक उनका मुशाहिदा था वो उन्होंने लिखा है। इस लिहाज से उनकी किताब जो है एक उसकी वक़्त में इजाफा हुआ है। यानी उन्होंने शरीफ साहब की तारीफ भी की है, तनकीद भी की है, परवेज मुशर्रफ साहब की तारीफ भी की है, तनकीद भी की है, बिल्कुल। और अब अपने जो कुलीग्स हैं उनके बारे में बड़ा का भी जायजा लिया है। आखिरी जो अबवाब है उसमें बड़े तफसील से ये बात की है जो आप फरमा रहे हैं। शेख साहब आगे खुली डुली किताब है जी। और शेख साहब तो शेख साहब जो फरमा रहे थे, शेख साहब बात कट गई, आपकी लाइन कट गई क्योंकि आप रेल पे थे। इस मुल्क में जो बड़ा लीडर होता है वो बड़ा ही लीडर होता है, चाहे वो जिन हालात में भी हो, जैसा भी हो, उसकी पसंद की सारी खेलें होती हैं। उसकी पसंद होती है, उसकी नापसंद होती है। ये मेरा आपसे वादा है कि एक किताब अगर मैं जिंदा रहा, मैं क्योंकि बड़ी मुश्किल के हालात से निकल कर आया हूँ, वरना मैं 25, 30 या 50 सफ़े और लिखना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, मैं बड़ा वीक हो गया था कोरोना की बीमारी में, और उस वजह से मैं हिम्मत हार गया, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे मैं बहुत डिप्रेस हो गया और हिम्मत हार गया। फिर मैंने इसी पे ख़त्म कर दी। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कैसा रिस्पांस है। अगर अच्छा रिस्पांस हुआ और जो कि होगा इंशाल्लाह, फिर मैं एक सच की किताब जरूर लिखूंगा इंशाल्लाह। यानी ये अधूरा सच है शेख साहब? नहीं, अधूरा सच नहीं है, ये वाकयात तो सारे सच है, लेकिन मैं जो सियासत को जिस तरह मैंने देखा है, लीडरों को जिस हालत में मैंने पाया है, और वो मैं रिटायर हो चुका हूँ, फिर मुझे किसी के साथ या किसी की मुखालफत की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरा एक नाला लई का प्रोजेक्ट रह गया, ML1 हो गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे अगर नाला लई का प्रोजेक्ट ये 1-2 दिन में पहले आ गया हूँ या आ रहा हूँ, ताकि अगर ये भी हो जाए तो मैं बाइज्जत ही रिटायर हो जाऊं तो बेहतर है। यानी आप अगले इलेक्शन में सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट मैं अगर मेरा ML1 तो हो गया है, अगर नाला लई भी हो जाए तो मैं फिर इसमें सोच रहा हूँ। जी शामी साहब। तो शेख साहब कोई पछतावा भी है शेख साहब आपको? कोई पछतावा नहीं, कोई। अल्लाह ने बहुत खूब, काश ऐसा ना होता
کاش ایسا نہ نہیں ہوتا. بالکل نہیں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پچھتاوے کی بات ہے وہی کامیابی کا زینہ ہے. تو آپ نے جو کچھ حاصل کرنا تھا، جو کچھ سوچا تھا، وہ سب حاصل کر لیا. سب کچھ اللہ نے مجھے دیا، میری حیثیت اور اوقات سے بہت زیادہ دیا. اچھا شیخ صاحب اب دیا کہ تصور نہیں ہو سکتا. چل ماشاءاللہ اب آ جاتے ہیں ذرا کتاب کی طرف. آپ نے یہی سوچا تھا میں وزیر بنوں گا؟ جی ہاں، لوگ تو نعرے لگا رہے تھے وزیر اعظم شیخ رشید. وہ لگا رہے تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ بیل میں ڈھیر نہیں چڑھے گی. مجھے پتا تھا میں سلیکٹڈ قسم کا اپنا سائز دیکھتا ہوں، اپنی حیثیت دیکھتا ہوں اور اپنی انرجی اور اپنی فورسز اور اپنی طاقت کو دیکھتا ہوں. سو پھر اس لیے میں اس میں فیصلہ کرتا ہوں. اچھا سر مجھے اجازت دیجیے گا، میں جاننا چاہ رہا تھا، ایک باب میں پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور سابق فوجی صدر مشرف صاحب کے درمیان جو رابطہ ہوا اس کا ذکر کیا اور بڑا کینڈیڈ قسم کا آپ نے ذکر کیا ہے. یعنی ایک خانسا ماں نے آپ کو خبر دے دی، یہ تو تھوڑا واضح کرے نا کہ کیسے آپ کا کنیکشن اس سے بنا. ایکچولی جو وہاں جاتے تھے نا کنگ کے محل میں تو وہاں ایک کلر سیداں کا سٹاف تھا زیادہ. سو ان سے 37 سے ان سے میرا رابطہ تھا اور مجھے جب یہ بات ملتی تھی کہ بھئی آج آ رہے ہیں، حالانکہ خورشید قصوری بھی ان کے ساتھ تھا، اس کو بھی بائی پاس کیا گیا تاکہ بے نظیر سے 1-to-1 ملاقات اور سیکرٹ رکھی جائے. بے نظیر صاحبہ کو بڑی شکایت تھی کہ شیخ رشید یہ کس طرح کہتا ہے کہ سیمی فائنل ہو رہا ہے اور کوارٹر فائنل ہو رہا ہے اور فائنل ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ بالکل یقین تھا کہ مشرف جو ہیں ایک وائٹ یونیفارم لیڈر کو ہو جاتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ این آر او دے کہ اگر میرے بھی 5-10 سال اور لگ جاتے ہیں تو میں لگاؤں. لیکن مشرف کی یہ بہت بڑی غلطی تھی. جو پرویز الہی وغیرہ کہہ رہے تھے، ٹھیک کہہ رہے تھے کہ این آر او نہ کیا جائے، لیکن اس میں ہمارے ایک انکم ٹیکس کے آفیسر تھے اس وقت جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کا بڑا رول تھا اور وہ یہ چاہتے تھے. اور جنرل حامد بھی ان ملاقاتوں میں شامل تھے مرحوم. تو اس طرح یہ بات جو ہے وہ این آر او کے حق میں چلی گئی اور پرویز الہی اور شجاعت وغیرہ اس کا راستہ نہیں روک سکے. ٹھیک، آپ نے پھر لکھا اپنے مختلف تجربات کے حوالے سے، اور شوکت عزیز صاحب کو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ انہیں ایک مخصوص نام سے پکارتے تھے، یعنی شارٹ کٹ عزیز. تو یہ تو بتا دیں آن ایئر کہ جب آپ یوں انہیں مخاطب کرتے تھے تو ان کے تاثرات کیا ہوتے تھے؟ مائنڈ نہیں کرتے تھے؟ وزیر اعظم تھے آپ ان کی. دیکھیں اس نے مائنڈ کر کے یہی کرنا تھا نا، منسٹری سے مجھے اس نے ریلوے میں بھیج دیا انفارمیشن سے. ایک دورانی صاحب تھے، وہ چودھریوں کے بھی قریب ہو گئے. اس سازش میں چودھری بھی شوکت عزیز کے ساتھ شامل تھے. مجھے انفارمیشن سے نکال کر ریلوے میں بھیجنے میں چودھری پرویز الہی بھی اس میں شامل تھے اور شوکت عزیز تو شامل ہی تھے. میں ان کو لفٹ نہیں کراتا تھا، میرے مشرف سے اچھے تعلقات تھے. لیکن یہ ٹیم جب گئی مشرف کے پاس اور انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم شیخ رشید کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو فوجی ذرا کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل لوگوں کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کسی اور محکمے میں بھیج دیتے ہیں. سو اس طرح یہ شوکت عزیز کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی اور میں نے کوئی اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی. ٹھیک، شامی صاحب ذرا میں وہ جاوید ہاشمی صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بات پوری کریں پہلے. جی شامی صاحب. میں ایک منٹ ابھی کر لیتے. جی شیخ صاحب، یہ آپ نے لکھا جمالی صاحب کی رخصتی جو ہے اور پھر یہ جو این آر او ہوا جس میں محترمہ اور پرویز مشرف، ان کے درمیان امریکی مسائی بھی شامل تھی، امریکہ کا عمل دخل بھی تھا. تو آپ نے کیا دیکھا کہ یعنی ہمارے ہاں یہ جو فورن پاورز کا انفلوئنس ہے وہ کس حد تک ہے، اور یہ صرف امریکہ کا انفلوئنس ہے یا دوسری طاقتیں بھی اس میں ہمارے معاملات میں کوئی دخل دیتی ہیں؟ ہماری معاشی کمزوری ہماری خارجہ امور کی ناکامی کی وجہ ہوتی ہے، ورنہ ہمارے پاس بڑے ذہین لوگ ہیں. ہماری معاشی تباہی اور ہمارا معیشت کا مضبوط نہ ہونا ہمارے دفاع اور خارجہ پالیسی کی کمزوری کا باعث بنتا ہے. کیونکہ غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، ان کو پتا ہوتا ہے دنیا کے سارے ریکارڈ آنرز جو ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کیا ہے، ہمارا معاملات کیا ہے، ہم کتنے دن چل سکیں گے. ان کے مدد کی رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے اپنے دوست مملکتوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. کبھی وہ پیسے دے دیتے ہیں، کبھی وہ واپس مانگنے کی بھی بات کرتے ہیں. سو اس لیے ہمارا خارجہ پالیسی جو ہے اور دفاعی معاملات بڑے دباؤ میں رہتے ہیں. شیخ صاحب ایک دو سوال بڑے اور رہ گئے ہیں. شامی صاحب ایک بریک آن پہنچی ہے، ایک مختصر بریک ہے. لندن ملاقات اور ہاشمی صاحب کی ناراضی کہاں سے شروع ہوئی، یہ دو اہم سوال پوچھیں گے شیخ صاحب سے ان کی کتاب کے تناظر میں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب کی کتاب کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی. بہت ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کتاب جب پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا. چیدہ چیزیں ہم آپ کے سامنے ٹیزر کے طور پر پیش کریں. شیخ صاحب, جاوید ہاشمی صاحب کی رستے کب جدا ہونا شروع ہوئے تھے کنٹینر پر؟ جاوید ہاشمی صاحب پہلے بھی ایک دفعہ خفا ہو کر گئے تھے, لیکن ان کو پی ٹی آئی والے منا لائے تھے. کچھ لوگ گئے ملتان, وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے, پھر ان کو وہ منا لائے. اور پھر جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے آگے جانا ہے, وہ اس بات کے کہ ہم نے پی ٹی وی کی طرف جانا ہے, وہ اس بات کے حامی نہیں تھے. اور انہوں نے روکنے کی پوری کوشش کی, لیکن عمران خان نہیں رکے تو اس پر وہ خفا ہو گئے. بلکہ انہوں نے کہا کہ شاید میں نے ان کو مجبور کیا کہ آگے جانا ہے, حالانکہ یہ فیصلہ سب کا تھا وہاں پہ, لیکن جاوید ہاشمی صاحب اس فیصلے کے حامی نہیں تھے. لندن ملاقات کو آپ نے کیسے دیکھا؟ اور سارے, مجھے تو اس کا نہیں, سب لوگوں کو اس بات کا, یہ تو کوئی نئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس پہ بعض لوگ بڑا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مطلب ہے. وہاں میری اطلاعات کے مطابق کیا میڈیا میں بھی یہ باتیں آئی کہ جہانگیر ترین اور خیر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کی وہاں میٹنگ ہوئی. میں تو وہاں نہیں تھا, کہ مجھے اس کا نہیں پتا کہ کیا میٹنگ میں باتیں طے ہوئی, لیکن ایک بات طے ہوئی تھی کہ یہ تحریک اکٹھی چلائیں میرے خیال میں, لیکن عمران خان صاحب اپنی تحریک کو الگ رکھنا چاہتے تھے. ٹھیک. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آپ سے اتوار کے روز ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا, اور امید ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ کچھ قرض ہے آپ کے اوپر, وہ کتاب کی صورت میں کچھ چھپی باتیں جو ہیں وہ سامنے لے کے آپ آئیں گے. شامی صاحب آپ آ جاتے ہیں ذرا پنجاب سرکار کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ پر. آج وزیر اعلیٰ ان کی جاوید ہاشمی کا آپ نے ذکر, جاوید ہاشمی صاحب کا ذکر کر دیا ہے آپ نے, تو پھر ان کے انٹرویو کے لیے بھی تیار رہیں, کیونکہ جاوید ہاشمی جو ہے نا, دیکھیں جاوید ہاشمی کو اولاً تو مسلم لیگ نون چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. جب چھوڑ کے تحریک انصاف جوائن کر لی تو پھر وہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. لیکن کیوں چھوڑی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, انہوں نے بتایا بھی ہے بہت کچھ کئی بار. لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مسلم لیگ نون میں دوبارہ شرکت اختیار کی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ان کی وہ قدر نہیں کی جو ان کو کرنا چاہیے تھی. ان کو پورے اعزاز کے ساتھ بحال کرنا چاہیے تھا. سارے جو پرانے اعزازات تھے ان کے, وہ ان کو واپس ملنے چاہیے تھے. اور آج بھی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے چیف منسٹر ہاؤس میں, تو عارف نظامی صاحب میرے ساتھ تھے اور یا میں ان کے ساتھ تھا, تو ہم دونوں بات کر رہے تھے. تو عارف نے بھی مجھے کہا کہ نواز شریف جو ہیں, جب ایک بار کوئی شخص جو ہے ان کے دل سے نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ داخلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور نواز شریف بعض معاملات ایسے ہیں جو وہ نظر انداز نہیں کرتے. بہرحال یہ مجھے افسوس رہے گا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے تو جو سمجھا مناسب کیا, لیکن ان کی جو پذیرائی مسلم لیگ نون کے دوستوں کو کرنی چاہیے تھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے. یہ اپنی جگہ واقعہ ہے. یہ پھر اب جاوید ہاشمی صاحب سے بھی کسی دن بات کرنی پڑے گی. جی انشاءاللہ. آج سر یہ 2 سالہ پرفارمنس رپورٹ سامنے آئی ہے. تمام تر جو شعبہ جات, تمام تر منسٹریز میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی, جو اچیومنٹس ہوئیں, ان کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا. تو 2 برسوں میں عثمان بزدار صاحب کتنے وسیم اکرم پلس ہوئے یا مائنس ہوئے؟ دیکھیے تیور تو ماشاءاللہ ان کے بڑے اچھے ہو گئے ہیں. اعتماد سے گفتگو بھی کرنے لگے ہیں, لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں, ہلکے ہلکے انٹرویو بھی دینے لگے ہیں. کچھ ہمیں انٹرویو دینے پر بھی کچھ آمادگی ظاہر کر رہے ہیں. اچھا, مطلب یہ ہے جب آپ کہیں گے چلے چلیں گے, بات چیت بھی انہوں نے شروع کی ہے. اچھا, اب وہ جو گونگے کا گڑ کھایا تھا وہ تو گونگا پن تو ان کو ختم ہو گیا. ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے نا, نواب افتخار حسین ممدوٹ, جو مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بھی تھے پنجاب کے, اور بعد میں پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ ہوئے اور صدر مسلم لیگ تھے یہاں. بہت بڑی شخصیت, بہت بڑا نام, بڑی کنٹریبیوشن, لیکن بہت کم بولتے تھے. تو ان کو گونگا پہلوان کہتے تھے. یعنی وہ ایک پہلوان جو بہت بڑے پہلوان پنجاب کے ہوئے ہیں, ان میں ایک گونگا پہلوان بھی تھے. جہاں گاما پہلوان ہوئے وہاں گونگا پہلوان بھی ہوئے. تو افتخار حسین ممدوٹ گونگا پہلوان کہلاتے تھے. اور یہ ہمارے جو عثمان بزدار ہیں
ये भी 1.5-2 साल तक तो गूंगे बन के बैठे रहे, लेकिन अब बोलते दिखाई देते हैं, कुछ सुनाई भी देते हैं। आज उन्होंने तकरीर भी की और जम के तकरीर की, और उसके बाद देखिए जो हाशिम जवाब वक्त है, उन्होंने वजीर खजाना उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से जो मुल्क की इकोनॉमी, पंजाब की इकोनॉमी और जो उनकी हुकूमत के कारनामे वो बयान किए। हमारे फैयाजुल हसन चौहान स्टेट सेक्रेटरी थे और फुलझड़ियां छोड़ रहे थे कि देखिए बड़े वजीर आला जो है, ये वजीर इत्तलात जो है ना पंजाब के, ये बड़े लजीज किस्म के वजीर इत्तलात हैं। यानी आप कोई इनकी बात कोई अच्छी लगे या बुरी लगे, बोर नहीं होते, लेकिन आप बाज़ औक़ात तो आपको गुस्सा भी आता है, बोर नहीं होते आप। यानी ये आपको खुदगुदी करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसा मालूम होता है कि दंदी काट ली है, लेकिन बहरहाल हैं एक महसूस होते हैं। आज भी उन्होंने बड़ी फुलझड़ियां अच्छा सर, वक्त बात असल में ये है, ब्रेक आ गया सर, पूरा उन्होंने एक मुफस्सल एक रिपोर्ट भी छापी है 2 सालों पर, लेकिन असल बात यह है अभी तक हुकूमत जो है ना आम आदमी की सत्ता तक वो नजर नहीं आ रही। सही बात है सर, वक्त खत्म हो गया, यहाँ ब्रेक मुझे लेनी है। ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त होंगी। 2 बड़े अहम सवालात हैं जो पंजाब सरकार को सोचने के काबिल हैं। शामी साहब ने तो बड़े अच्छे तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ बयान भी किया, हौसला भी दिया उन्हें, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ रह गई, होनी थी। बल्दियाती इंतखाबात के मामले में क्या हुआ, कुछ नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ अगर आप थानों में फ्रंट डेस्क कायम करके या मुख्तलिफ अहम जो मुतबरक मकामात हैं, मज़ारात हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क अगर कायम करेंगे और उसको 2 साल परफॉर्मेंस में लिखेंगे, तो ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये इंतज़ामी मामलात हैं। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, कल तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.